کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا زخم اپنوں سے ملتا ہے۔ پروین کی زندگی بھی ایک ایسے ہی موڑ سے گزری جہاں بھروسہ ٹوٹ گیا اور ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک عام سی صبح رستے میں ان پر ایسا حملہ ہوا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ درد صرف جسم کا نہیں تھا بلکہ دل کا بھی تھا۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمت اور ریکوری کے لمبے سفر کے بعد پروین نے اپنی زندگی دوبارہ کھڑی کی۔ آج اپنی چھوٹی سی ٹاک شاپ کے ساتھ وہ صرف گزارا نہیں کر رہی بلکہ اپنی پہچان اور خود مختاری دوبارہ حاصل کر رہی ہیں۔ This is her journey beyond the scars. السلام علیکم پروین۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہوں، بالکل۔ بہت شکریہ آپ کا جانے کا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے لیے آپ یہاں تک آئیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروین، تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں ہمارے لوگوں کو اور بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے آج کل۔ میرا نام پروین ہے، میں اپل مال پہ رہتی ہوں، بستی میں، کرائے پہ میرا گھر ہے، بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ آئی ایم ویری ہیپی۔ ویری نائس۔ پروین، کیا کرتی ہیں آپ؟ کیسے آج کل دن کس طرح شروع ہوتا ہے آپ کا، اور اسپیشلی تب جب آپ اپنی ٹک شاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں؟ بہت اچھا گزرتا ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے۔ پروین، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم آتا ہے، ایسا واقعہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جو کہ ہماری لائف کو کمپلیٹلی بدل دیتا ہے، اور آئی تھنک آپ کی زندگی میں بھی ایک ایسا انسیڈنٹ آیا تھا۔ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ تو 2010 میں جا رہی تھی جاب پہ، تو میں نے رکشے میں بیٹھا تھا، گھر سے نکل گیا تھا، دوسری شادی کی تھی، تو مجھے کہتے صلح کر لو۔ میں نے کہا میری تو آپ کے ساتھ صلح ہے، آپ جاؤ، آپ نے شادی کی ہے، میرے ساتھ رہنے کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ تو اس نے پھر جلدی سے ایسڈ پھینکا، میرا دوپٹہ کھینچ کے ایسڈ پھینکا، یہ سارے یہ پھر ٹوکے مارے ٹانگوں کے اوپر، تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر لوگوں نے فون وغیرہ کیا، محلے داروں نے، پھر ہاسپٹل چلے گئی، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر میرا کیس چلتا رہا کافی سال۔ اس کے بعد 6 سال کے بعد وہ اندر ہی فوت ہو گیا، پھر کیس ختم ہو گیا۔ اتنی تکلیف کے بعد ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا، تو وہ کیا چیز تھی جس کی ہمت اور طاقت کی وجہ سے آپ آگے بڑھتی نہیں؟ اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک ہمت دیتا ہے آپ کو ہر وقت، وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ شکر ہے اس مالک کی۔ ڈی ایس ایف نے آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا اور آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے میں کیسے مدد کی؟ بہت سارا کردار، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہر وہ مشکل وقت میں ہماری سرجریاں کروائی ہیں، ٹاک شاپ بنوا کے دی ہے، کہ ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنی ٹک شاپ شروع کرنا ایک بڑا قدم تھا آپ کے لیے، ہاں جی، بہت۔ اتنے ایک انسیڈنٹ، ایک حادثے کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد، تو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ کیسے اس کا آئیڈیا آیا، کیسے سوچا کہ میں ایک ٹک شاپ اسٹارٹ کروں؟ میں گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ میڈم کے پاس آپ جائیں، کہ آپ ایسے بیٹھے رہو۔ انہوں نے میری سرجریاں کروائی ہیں بہت زیادہ۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، بچے چھوٹے تھے، تو پھر میڈم سے بات کی کہ میرا کوئی نہیں ہے کمانے والا، تو پھر میں یہ ٹاک شاپ انہوں نے بنوا کے دی، وہ میں چلا رہی ہوں، تو اسی وجہ سے میرا سرکٹ چل رہا ہے کھانے پینے کا بچوں کے ساتھ۔ تو پروین، آج جب آپ اپنی دکان پر کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے اندر سب سے بڑی کیا تبدیلی ہے جو محسوس ہوتی ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ میں اپنا کما کے کھا رہی ہوں۔ پروین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت کیا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ پاک روزگار میں برکت ڈالے۔ پروین، آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ایسڈ اٹیک سروائیورز کو کس نظر سے دیکھیں؟ اچھی نظر سے دیکھیں۔ پہلے تو میں باہر ہی نکلتی تھی، جب میں میڈم کے پاس آنے کی شروع ہوئی، اسٹارٹ میں میرا بیٹا لے کر آیا تو میڈم نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، اس طرح نہیں کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے اپنی کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں۔ تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ اور عورتوں کے ساتھ ایسا نہ سلوک ہو۔ آپ کے مطابق عورت کو اپنی زندگی دوبارہ کھڑی کرنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کے لیے بندہ خود ہی محنت کر سکتا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی مدد نہیں کرتا،
خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے، مضبوط ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ پر انسان کانفیڈنس کرتا ہے کہ میں خود کماؤں گا، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں گا، تو یہی میری زندگی ہے. تو انسان خود اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھتا ہے تو پھر بھی مضبوط ہوتا ہے نا. دیٹس ویری ٹرو. بالکل صحیح کہا آپ نے. خود مختار ہونا اور اسپیشلی عورتوں کے لیے تو اس زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے. Now let's move into the segment from healing to strength presented by EFU Live. پروین، آپ ان تمام عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی ہیں؟ میں تو سب عورتوں کو یہی کہوں گی کہ اچھی زندگی گزارے اپنی کانفیڈنس، جو کماتی ہے، جو نہیں بھی کماتی وہ بھی اپنا آپ کو خود ہی سٹینڈ کر سکتے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح اپنے کانفیڈنس میں رہیں. شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے بندے کے خاوند کے ساتھ اچھے سلوک سے رہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے سلوک سے رہے، اور میں بھی اچھے سلوک سے رہی لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہا. تھینک یو سو مچ پروین، آپ آئیں، بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا، اپنا ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. پروین، یہ ایک چھوٹا سا پریزنٹ ہے آپ کے لیے EFU لائف کی تھینک یو طرف سے. سو مچ. شکریہ.